کوئی شک نہیں کہ میر تقی میر اردو کی مملکت شاعری کے ایسے حکمراں ہیں جن کی عظمت کا برملا اعتراف ان کی زندگی کے بعد بھی ہر زمانے میں کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان اعتراف کرنے والوں میں غالب جیسی عظیم ہستی بھی شامل ہے۔ غالب کا یہ مشہور شعر سامنے رکھیے تو میر کی عظمت کا اعتراف محض اعتراف نہیں رہتا بلکہ اعتقاد کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے، عقیدت کی منزل میں۔ غالب کا مشہور شعر ہے کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ واضح رہے کہ غالب کا یہ شعر ان کی جس غزل میں شامل ہے وہ 1821 کے بعد اور 1826 کے پہلے کی کہی ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میر کے بارے میں غالب کا یہ خیال روا روی میں نہیں بلکہ بہت سوچ سمجھ کر پورے یقین کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلام میر سے متعلق غالب کا ایک اور مشہور زمانہ شعر بھی اسی غزل میں داخل ہے۔ وہ شعر بھی سب لوگ پڑھتے ہیں کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں۔ اس شعر کی معنویت جتنا آزردہ صاحب سمجھ رہے ہوں گے شاید اتنا لوگ، کیونکہ میر کے پورے کلام کو کشمیر کے باغ سے تشبیہ دی۔ یہاں میں نے میر سے متعلق دیگر کئی کلاسیکی اور جدید شعراء کے اشعار سے جان بوجھ کر صرف نظر کیا ہے، کیونکہ وہ غالب خود جن کے سر پر عظمت کا تاج ہے اور جو بڑے بڑے اردو فارسی شعراء کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ اگر میر کے آگے سر تسلیم خم کر دیں تو کسی اور کے اعتراف کی ضرورت شاید باقی نہیں رہتی۔ اوپر کی اس مختصر گفتگو سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ میر کی عظمت کے معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، لیکن جب ہم اس سوال کو جدید زمانے میں اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ میر عظیم کیوں ہے، یعنی میر کی عظمت کے بنیادی اسباب کیا ہیں، تو معاملہ بہت الجھ جاتا ہے۔ خیال رہے کہ خود میر کی زندگی میں اور اس کے بعد 19ویں صدی کے اواخر تک الجھاؤ کی کیفیت بالکل نہیں تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 20ویں صدی کی ابتدا سے کچھ پہلے تک کلاسیکی شعری تہذیب کے بنیادی تصورات بڑی حد تک ادبی معاشرے میں رائج اور مقبول تھے۔ انہی تصورات کی روشنی میں شعراء کی خصوصیات اور ان کے مرتبے کی تعین ہوتی تھی۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے تذکرے آج اردو تنقید کے میدان میں بوجوہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اگر ان میں بیان کردہ جملوں، فقروں اور مخصوص الفاظ و اصطلاحات کو ہم بغور دیکھیں تو شعراء اور ان کے کلام کے بارے میں بہت سے بامعنی اور کارآمد نکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں یہاں ایک مثال کافی ہوگی، ایک تذکرے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ مولوی کریم الدین اپنے تذکرہ طبقات شعرائے ہند جو 1848 میں لکھا گیا، طبقات شعرائے ہند میں میر سے متعلق لکھتے ہیں، 2 جملے ہیں، آپ دیکھیں۔ شعر اس کا تمام شعرائے سابقین اور متاخرین سے بے شک بہت اچھا ہے۔ سابقین متاخرین یعنی پہلے کے اور میر کے بعد والے جتنے سب، ان سب کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ یہ شاعر واقع میں ایسا ہے کہ اگر اس کو بادشاہ شعراء کا کہیں تو بجا ہے۔ یہ 1848 میں مولوی کریم الدین اپنے تذکرے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ اسی میں ہے کہ قصیدہ گوئی میں سودا کو میر پر فوقیت ہے اور غزل میں میر کو سودا پر، انکوٹ۔ آپ غور کریں کہ اس تنقیدی رائے کے اظہار پر 250 سال پورے گزر چکے اس وقت، 1848 سے اس وقت 250 سال، لیکن یہ رائے آج بھی پوری صداقت کے ساتھ اپنی جگہ قائم ہے۔ اس رائے سے کوئی ذرہ برابر اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ 19ویں صدی کے بڑے حصے میں ادبی معاشرہ میر اور ان کے کلام سے متعلق بنیادی حقائق سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اس وقت لوگوں کو یقین تھا کہ میر تمام شعراء کے بادشاہ ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میر کے اس مرتبے پر فائز ہونے کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ادبی معاشرے میں باقاعدہ تنقید کا رواج نہیں ہوا تھا، اس لیے شعراء کے بارے میں اس عہد سے ہم مفصل تنقیدی اظہار خیال کی توقع نہیں کرتے۔ البتہ اس حقیقت سے ہم ضرور واقف ہیں کہ کلاسیکی عہد میں شعر و ادب کو جانچنے پرکھنے کے معیار صرف ادبی تھے،
شعراء کے مقام و مرتبے اور ان کے کلام کی معنویت کو صرف ادبی تصورات کی روشنی میں طے کیا جاتا تھا۔ کلاسیکی عہد میں ادبی معیار پر شعر کو جانچنے کی ایک مثال یہاں پیش کر دینا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مثال بھی میر صاحب کے تعلق سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ میر نے اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں چند شاعروں کے اشعار پر نہایت اختصار کے ساتھ تنقیدی اظہار خیال کرتے ہوئے کچھ اصلاحیں تجویز کی ہیں۔ انہی میں سے ایک شعر کی مثال ملاحظہ کریں۔ مصطفیٰ رنگ کا ایک شعر ہے، ان کا نام لیا میر نے اور پھر ان کے اشعار کوٹ کیے ہیں۔ اس میں سے ایک شعر یک رنگ کا ہے: سچ کہے جو کوئی سو مارا جائے، راستی ہے گی دار کی صورت۔ یہ یک رنگ کا شعر میر نے اس نقل کیا۔ سچ کہے جو کوئی سو مارا جائے، راستی ہے گی دار کی صورت۔ اس شعر کو نقل کر کے میر صاحب لکھتے ہیں، میر کے الفاظ ہیں فارسی میں: باعتقاد فقیر بجائے لفظ سچ حرف حق اولاست، برائے مناسبات درست میں افتد۔ یعنی میر کے خیال میں اس شعر کی درج ذیل صورت زیادہ بہتر ہوگی۔ اور ایک لفظ بدلا ہے صرف۔ میر کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ہونا چاہیے: حق کہے جو کوئی سو مارا جائے، راستی ہے گی دار کی صورت۔ جیسا کہ واضح طور سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یک رنگ کے شعر میں مضمون کی بنیاد منصور حلاج کے واقعے پر قائم کی گئی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اپنی اصل صورت میں بھی شعر پوری طرح مکمل تھا۔ سچ کہے جو کوئی سو مارا جائے، راستی ہے گی دار کی صورت۔ یعنی جو سچ بولے وہ مارا جاتا ہے، اور یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ راستی دار یعنی سولی کی طرح ہے۔ راستی بھی سیدھے کہتے ہیں اور دار سولی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ موجودہ صورت میں سچ یعنی سچائی اور راستی اور دار میں مناسبت بہت گہری اور نمایاں ہے، کیونکہ راست اور سچائی کے معنی سیدھے اور سچے کے ہیں، اور دار یعنی سولی بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے شعر میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب میر سچ کے لفظ کو حق سے تبدیل کرتے ہیں تب ہمیں شعر کی عظمت میں غیر معمولی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس تبدیلی کے اصولی پہلو کو میر نے خود ہی بیان کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے وہ تنقیدی اصول ظاہر کر دیا جو شعر کے مزید بہتر بن جانے کا موجب ہوا۔ دراصل مناسبت الفاظ اور مناسبت کلام کو مشرقی شعریات میں شعر کی خوبی، معنی کے استحکام اور وسعت کا نہایت مؤثر وسیلہ سمجھا گیا ہے۔ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ حق کہے کا فقرہ شعر کے مضمون سے کس قدر گہری مناسبت رکھتا ہے، اور معنی کے استحکام اور وسعت میں اس فقرے سے کتنا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ منصور حلاج کی زبان سے ان الحق کے الفاظ نکلے تھے، یعنی انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا، انہوں نے اپنی زبان سے حق کہا تھا، اور اسی لیے انہیں دار پر چڑھایا گیا۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ لفظ حق خدا کا نام بھی ہے اور حق کے معنی سچ کے بھی ہیں۔ واضح رہے کہ تبدیل شدہ صورت میں شعر کے معنی نہ صرف مزید مستحکم ہوئے ہیں بلکہ معنی کے کئی پہلوؤں کا اضافہ بھی ہو گیا۔ اب شعر میں یہ معنی تو ہے ہی کہ جو حق بات کہے گا وہ مارا جائے گا، مزید یہ معنی بھی داخل ہو گئے کہ جو خود کو حق کہے گا وہ مارا جائے گا۔ انا الحق، میں حق ہوں، یعنی جو خود کو حق کہے گا وہ مارا جائے گا، اور یہ معنی بھی کہ جو خود کو حق یعنی خدا کہے گا وہ مارا جائے گا۔ راستی اور دار کے الفاظ حق کی مناسبت، راستی اور دار کے الفاظ کے ساتھ حق کی مناسبت تو ظاہر ہے، حق اور راستی میں مناسبت مزید گہری ہے، کیونکہ حق و راستی کی ترکیب بہت معروف ہے۔ اکثر ہم بولتے ہیں حق و راستی۔ لفظ، اگر نظام صاحب دیکھیے، لفظ حقدار کو پیش نظر رکھیے تو حق اور دار میں ایک رعایت کا مزید لطف پیدا ہوتا ہے۔ لفظ حقدار کو پیش نظر رکھیے تو حق اور دار میں ایک رعایت کا مزید لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ جدید زمانے میں میر کی عظمت کے بنیادی اسباب کیا ہیں، یا جدید زمانے نے کن بنیادوں پر میر کو عظیم قرار دیا ہے۔ اس سوال کے بارے میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ اس نے معاملے کو بہت الجھا رکھا ہے۔ اس الجھاوے کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ جدید عہد نے میر کی عظمت کو تسلیم تو کیا، یہ ذرا خاص، عظمت کو تسلیم تو کیا، لیکن اس کے ثبوت میں جو خیالات پیش کیے گئے وہ عظمت کی حقیقی بنیادوں سے بڑی حد تک میل نہیں کھاتے۔
بڑی حد تک میل نہیں کھاتے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میر کے بارے میں جدید خیالات کا بڑا حصہ کلاسیکی شعری تصورات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال فطری طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ میر کو جدید زمانے میں جس طرح دیکھا اور سمجھا گیا، وہ اگر کلاسیکی انداز نظر سے خاصا مختلف تھا تو اس کے محرکات کیا تھے؟ کیوں جدید زمانے نے میر کو دوسری طرح دیکھا؟ یعنی وہ کون سی باتیں تھیں جن کے زیر اثر جدید زمانے میں میر کو مخصوص نقطۂ نظر سے دیکھنے کی روش عام ہوئی؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال اب تک بے جواب رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس جواب سے متعلق باتوں کو جدید عہد میں کھل کر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ اس سلسلے میں یہاں چند ضروری اور بنیادی باتوں کو بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ حقیقت حال پوری طرح واضح ہو جائے۔ بتا دیجیے گا بھائی، وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں بیچ میں چھوڑوں گا، میں چھوڑوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی مشہور زمانہ کتاب آب حیات 1880 میں اردو میں کلاسیکی شعرا اور شعری تہذیب کے بارے میں مفصل بیان پہلی بار ہمارے سامنے آیا۔ اس کتاب کا یہ کارنامہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے یہ میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ اس کے بارے میں تو یہاں سے میں اس کتاب کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے شعرا کے ذکر میں بہت سی غیر مستند باتیں اپنے مخصوص اسلوب میں نمک مرچ لگا کر بیان کر دی، بہت اچھا کیا، نمک مرچ لگا کر بیان کر دی ہیں۔ اور مزید یہ کہ کلاسیکی شاعری اور شعرا کے تعلق سے ایسے خیالات بھی پیش کیے ہیں جو زیادہ تر ان کے اپنے مفروضات پر مبنی ہیں اور جن کی توثیق کلاسیکی شعری تہذیب سے نہیں ہوتی۔ چنانچہ آب حیات کی غیر معمولی شہرت کی، یہاں میں بتا دوں کہ آپ ذرا دیکھیں، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ میر کے تمام مستند کلیات اور دیوان میں اصل شعر کی صورت وہی ہے کہ سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ اور آب حیات میں یہ صورت ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، اور وہ پورا ایک واقعہ بیان کر کے لکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آب حیات کی شہرت اور اس کا اثر کتنا ذہنوں پر رہا ہے کہ آج بھی کسی سامنے پڑھی تو کہیں گے آپ غلط شعر کیوں پڑھ رہے ہیں، وہی صحیح شعر تو یہ ہے، سرہانے میر کے آہستہ بولو۔ تو شہرت کی وجہ سے ان خیالات کا مشہور ہونا بھی لازمی تھا۔ اس طرح جدید عہد میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات اس طرح بیٹھ گئے کہ طویل عرصہ گزر جانے اور حقائق سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ باتیں اسی طرح دل و دماغ پر چھائی رہیں جیسے یہ شعر چھایا ہوا ہے، کہ اب بھی لوگ مانتے نہیں۔ اس صورتحال کی زد میں کم و بیش تمام کلاسیکی شعراء آئے، لیکن ان میں کچھ وہ ہیں جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ میر تقی میر چونکہ شعراء میں سب سے بلند مرتبے پر فائز رہے، اس لیے آزاد کے خیالات کے نتیجے میں ان کو نقصان بھی سب سے زیادہ اٹھانا پڑا۔ آزاد نے میر کی ایسی تصویر بنا دی کہ اس پیکر سے نظر ہٹا کر میر کو دیکھنا جدید ادبی معاشرے کے لیے تقریباً ناممکن قرار پایا۔ میر سے متعلق محمد حسین آزاد کے چند بنیادی خیالات کو آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب ہوگا۔ اب اس میں میں نے کچھ آب حیات سے جو باتیں ہیں اس میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، میں اس پہ سے بس ایک دو اقتباس پڑھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ دیکھیے، آب حیات میں آزاد لکھتے ہیں کہ میر کے غزلوں کے دیوان اگرچہ رطب و یابس سے بھرے ہوئے ہیں، مگر جو ان میں انتخاب ہیں وہ فصاحت کے عالم میں انتخاب ہیں۔ اردو زبان کے جوہری قدیم سے کہتے آئے ہیں کہ 70 اور 72 نشتر ہیں، باقی میر صاحب کا تبرک ہے۔ کیا بات ہے، واہ، اچھا ہے۔ لیکن یہ 72 کی رقم فرضی ہے، کیونکہ جب کوئی تڑپتا ہوا شعر پڑھا جاتا ہے تو ہر سخن شناس سے مبالغہ تعریف میں یہی سنا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ انہی 72 نشتروں میں سے ہے۔ ان کا صاف اور ان کا صاف اور سلجھا ہوا کلام اپنی سادگی میں ایک انداز دکھاتا ہے اور فکر کو بجائے کاہش کے لذت بخشتا ہے، اسی واسطے خواص میں معزز اور عوام میں ہر دل عزیز ہے۔ اور یہ اقتباس ذرا خاص طور سے میر صاحب کو شگفتگی یا بہار عیش و نشاط یا کامیابی وصال کا لطف کبھی نصیب نہ ہوا، یہ آزاد کے الفاظ ہیں۔ میر صاحب کو شگفتگی یا بہار عیش و نشاط یا کامیابی وصال کا لطف کبھی نصیب نہ ہوا،
وہی مصیبت اور قسمت کا غم جو ساتھ لائے تھے اسی کا دکھڑا سناتے چلے گئے، جو آج تک دلوں میں اثر اور سینوں میں درد پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے مضامین اور شعراء کے لیے خیالی تھے اور ان کے حالی تھے، یعنی یہ سب تو اور لوگوں کے صرف ذہن کی بات تھی اور میر صاحب پر جھیلا تھا خود، جو بالکل غلط ہے۔ عاشقانہ خیال بھی ناکامی، زارنالی، حسرت، مایوسی، ہجر کے لباس میں خرچ ہوئے۔ ان کا کلام صاف کہہ دیتا ہے کہ جس دل سے نکل کر آیا ہوں وہ غم و درد کا پتلا نہیں، حسرت و اندوہ کا جنازہ تھا۔ یہ ساری باتیں اس وقت 20ویں صدی میں اور آج بھی ہمارے سامنے بالکل اسی طرح پھیلی ہوئی۔ جنازہ تھا، ہمیشہ وہی خیالات بسے رہتے تھے، بس جو دل پر گزرتے تھے وہی زبان سے کہہ دیتے تھے کہ سننے والوں کے لیے نشتر کا کام کر جاتے تھے، انکوٹ۔ یہ آب حیات میں جو میں نے بلکہ چھوڑ دیا، یہاں محسن آزاد کے خیالات کو ذرا تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا کہ دراصل یہی خیالات جدید زمانے میں میر کے عام مطالعے کی بنیاد رہے۔ آزاد کے درج بالا اقتباسات کو ایک نظر دیکھنے سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں میر اور ان کے کلام کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ اصل میر سے بہت مختلف ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے کہ میر جیسا عظیم شاعر اتنا سطحی اور اس قدر یک رنگ نہیں ہو سکتا۔ معاف کیجیے گا، آزاد کے یہ سارے اقتباسات آپ بتائیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ صاحب ان کے ہاں بس کچھ نہیں، رونا دھونا ہے بس۔ تو میر جیسا عظیم شاعر اتنا سطحی اور اس قدر یک رنگ نہیں ہو سکتا۔ دراصل آزاد کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میر کی شاعری کو نیچر کے مطابق ثابت کیا جائے، لیکن ظاہر کہ کلاسیکی شعری تصورات کی روح سے نیچر اور شاعری کا یہ تصور محض فرضی اور بے بنیاد قرار پاتا ہے۔ آزاد کے درج بالا خیالات میں جو بنیادی نکات شامل ہیں اور جو حقیقی میر کی شناخت میں حائل رہے ہیں انہیں زیادہ واضح صورت میں دیکھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں اجمالی طور پر چند اہم نکات کی ذرا چھان بین کر لی جائے۔ بس میں تھوڑا سا پڑھ کے ذرا سا وہ کر پھر ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو بات ہے، پہلا پوائنٹ کہ میر کی غزلیں رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں، معاف کیجیے گا ہمارے یہ جدید زمانے کا یہ تصور ہے کہ صاحب کلام کا انتخاب کیا جائے، انتخاب پڑھا جائے۔ جو اتنا بڑا شاعر ہوگا جو ایک لفظ بدل کے شعر کو کہاں سے کہاں پہنچا دے رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ شعر جو میں اپنے دیوان میں شامل کر رہا ہوں یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ دیوان میں شامل کیا جائے۔ اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے۔ دیوان غالب نے یہ شعر کیوں رکھا اپنے انتخاب میں؟ اس شعر کی کیا حیثیت ہے؟ غالب کی جو عظمت ہے، جس طرح عظیم شاعر ہیں غالب، یہ شعر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تصور بھی جدید زمانے کا ہے کہ صاحب کلاسیکی شعراء جو ہیں کوڑا کرکٹ سب کہتے رہے ہیں اور چھانٹا واٹا تو ہے ہی نہیں غالب کی طرح۔ تو میں ذرا اس پہ میر کی غزلیں رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں، یہ آزاد پہلی بار کہہ رہے ہیں، خیال رہے کسی تذکرہ نگار نے ایک لفظ ایک جملہ کسی شاعر کے بارے میں نہیں لکھا کہ صاحب ان کا کلام جو ہے بہت زیادہ ہے اور ان کے ہاں بہت بسیار گوئی ہے، کہیں کچھ نہیں۔ یہ آزاد شروع کر رہے ہیں۔ ان کا منتخب کلام ہی فصاحت کے عالم میں انتخاب ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ میر کی غزلوں پر رائے زنی کی ابتدا آزاد نے رطب و یابس کے ذکر سے کی ہے۔ موصفی کا 9 دیوان ہے، موصفی کے بارے میں رطب و یابس نہیں لکھا آزاد نے۔ میر کے تو 6 دیوان ہیں، موصفی کے 9 دیوان ہیں۔ واضح رہے کہ اسی سے کلام میر کے بارے میں اس منفی اور گمراہ کن خیال کا راستہ ہموار ہوا کہ ان کے کلام کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کی حیثیت کوڑا کرکٹ کی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی جملے کا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسی تسلسل میں 72 نشتروں کا ذکر بھی لایا گیا ہے تاکہ آزاد کی انتخاب والی بات کی مزید توثیق ہو جائے۔ اردو زبان کے جوہری قدیم سے کہتے آئے ہیں، ایک جملہ ہے ان کا فقرہ آزاد نے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے تاکہ 72 نشتر کے تصور کی قدامت بھی ثابت ہو جائے کہ بھائی قدیم زمانے سے لوگ کہتے آئے ہیں کہ میر کے ہاں 72 نشتر ہیں، چند اشعار ہیں جو بس وہ بھی ثابت ہو جائے، اور لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ خیال محض عوام کا نہیں ہے بلکہ شاعری کے سچے پارک یہ بات کہتے آئے ہیں۔
کہ آزاد اتنا بڑا انشا پرداز اتنا وہ تھا، تو وہ ایک ایک جملے سے کیا کام لے رہے ہیں وہ. ایسا لگتا ہے کہ خود آزاد کو 72 نشتر والی بات کی صداقت کا یقین نہیں تھا، اسی لیے سلسلہ کلام میں وہ 72 کے عدد کو فرضی بھی قرار دے دیتے ہیں. لیکن ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان کے اظہار حقیقت کو وہ قبولیت نہیں ملی جو رتب و یابس کے تصور اور میر کے یہاں 72 نشتر والی بات کو حاصل ہوئی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اب بھی یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ میر کے کلام میں اعلیٰ درجے کے اشعار کی تعداد بہت کم ہے. اچھا، اب میں بس اب یہ میر کا صاف اور سلجھا ہوا کلام اپنی سادگی میں ایک انداز دکھاتا ہے. یہ بھی بہت کہ میر کا کلام بڑا سادہ اور سلیس ہے. جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا، آزاد کلام میر کی سادگی اور سلاست پر بے انتہا زور دیتے ہیں. اس بات میں شاید کسی کو تأمل نہ ہوگا کہ آزاد کا یہ اصرار بیجا نہیں ہے، کیونکہ طرز بیان کی سادگی اور سلاست میر کی نمایاں ترین صفت ہے. لیکن اس ضمن میں اصل بات یہ ہے کہ اس صفت کے بیان میں آزاد نے آدھی حقیقت ہی ظاہر کی ہے اور آدھی سے صرف نظر کر لیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ میر کا کلام سادہ اور سلیس محض اوپری سطح پر نظر آتا ہے، یعنی یہ کلام صرف اور صرف سادہ نہیں ہے. اب یہاں پھر ایک قدرت اللہ شوق نے اپنے تذکرے طبقات الشعراء، جو میر کے ہی معاصر تھے، 1774-75 میں اس تذکرے میں قدرت اللہ شوق نے ایک جملہ لکھا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ ہر چند سادہ گو است، میر صاحب ہر چند سادہ گو است، اما در سادہ گوئی تہداریو پرکاریے او ظاہر و نمودار است. اب سنیے، یعنی میر اگرچہ سادہ گو ہیں لیکن اس سادہ گوئی میں بھی ان کی تہداری اور پرکاری نمایاں ہے. واضح رہے کہ یہاں تہداری و پرکاری سے شعر میں معنی کی پہلوداری اور بیان کی دلکشی مراد ہے، جسے اصطلاح میں معنی آفرینی کہا گیا ہے. میر نے اپنے کلام کی صفات کو کئی اشعار میں بیان کیا ہے. تہداری اور پرکاری سے متعلق ان کے 2 شعر آپ بھی ملاحظہ کر لیں. طرفے رکھے ہے ایک سخن 4 میر، طرفے رکھے ہے ایک سخن 4 میر، کیا کیا کہا کرے ہیں زبان قلم سے ہم. اور ایک شعر اور ہے کہ زلف سا پیشدار ہے ہر شعر، زلف سا پیشدار ہے ہر شعر، ہے سخن میر کا عجب ڈھب کا. اور یہاں خیال رہے کہ یہاں زلف سے مراد غزل کے معشوق کی زلف ہے، جس سے پیچیدگی اور خم اور دلکشی مراد لی جاتی ہے، یعنی عام پیچیدگی نہیں ہے زلف کی. اب یہ بس ایک آخری وہ کر کے میر صاحب کو شگفتگی والی بات جو ہے اس کو ذرا، میر کے بارے میں سب سے زیادہ غلط، بے بنیاد اور گمراہ کن بات یہی ہے کہ میر کے ہاں بہار عیش و نشاط وغیرہ شگفتگی کا کوئی ذکر نہیں. اور یہ میر کی بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ شہرت آزاد کے اسی خیال کو حاصل ہوئی. اس بیان کے 2 پہلو ہیں اور دونوں بالکل غلط اور حقیقت سے بعید ہیں. ایک یہ کہ میر نے اپنے کلام میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ان کے ذاتی احوال و کوائف ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میر نے چونکہ زندگی میں عیش و مسرت و خوشحالی وغیرہ دیکھی ہی نہیں، اس لیے ان کا کلام بھی ان چیزوں سے خالی ہے. یہ دونوں باتیں اس سے. پہلی بات اس لیے بے بنیاد ہے کہ کلاسیکی شعری تصورات بالخصوص غزل کی رسومیات کی روح سے یہ بات اصولی حیثیت رکھتی ہے کہ شاعر اپنے ذاتی احوال کا بیان اشعار میں نہیں لاتا. ناکامی اور نامرادی اور درد و الم وغیرہ کا جو بیان عام طور سے عشقیہ اشعار میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بسا اوقات غزل کے تصوراتی عاشق سے متعلق ہوتا ہے. اسی کے ساتھ کلاسیکی شعری تہذیب کی یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ غزل کا شاعر اور غزل کا تصوراتی عاشق دونوں الگ الگ ہستیاں ہیں. ہمارے زمانے میں یہ کہہ دیا گیا کہ صاحب آپ شعر کہہ رہے ہیں، اچھا آپ کا یہ شعر ہے تو آپ نے کب عشق کیا تھا، یہ تو آپ اپنے عشق کا بیان کر رہے ہیں. دوسری بات کہ غلط اور بے حقیقت ہونے کے ثبوت کے طور پر خود میر کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو شگفتگی، بہار عیش و نشاط اور معشوق سے وصال اور لگاوٹ کا بیان تو ایک طرف رہا، میر کے یہاں خوش طبعی، ظرافت اور معشوق سے چھیڑ چھاڑ جیسے
مضامین کا بیان بھی خاصی تعداد میں ہے۔ اصل میں بہت سے شعر، اب ذرا کچھ شعر سنا دیتے ہیں تو آپ لوگ ذرا منتظر ہوں گے۔ اب شعر سن لیجئے۔ یوں ہی کب تک لوہو پیتے ہاتھ اٹھا کر جان سے، یہ بھی میر صاحب ہیں۔ یوں ہی کب تک لوہو پیتے ہاتھ اٹھا کر جان سے، وہ کمر کولی میں بھر لی ہم نے کل خنجر سمیت۔ یہ وہ اس میر کا شعر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔ تھا شب کسے کسائے تیغے کشیدہ کف میں، تھا شب کسے کسائے تیغے کشیدہ کف میں، پر میں نے بھی بغل میں بے اختیار کھینچا۔ یہ بھی میر صاحب ہیں۔ ایسے شعر کہنے کی ہمت غالب کو بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دل سے شوق رخ نکو نہ گیا، جھانکنا تاکنا کبھو نہ گیا۔ اور سنیے، معمور شرابوں سے کبابوں سے ہے سب دیر، معمور شرابوں سے کبابوں سے ہے سب دیر، مسجد میں ہے کیا شیخ پیالہ نہ نوالا۔ اب دیکھیے، کھانے کے تعلق سے نوالا اور پینے کے تعلق سے پیالہ، یہ جو فنکاری ہے وہ اپنی جگہ۔ سنا جاتا ہے اے گھتیے تیرے مجلس نشینوں سے، سنا جاتا ہے اے گھتیے تیرے مجلس نشینوں سے، کہ تو دارو پیے ہے رات کل مل کر کمینوں سے، کہ تو دارو پیے ہے رات کو مل کر کمینوں سے۔ یہ بھی میر صاحب ہیں، لیکن اس پوری تصویر ہی غائب کر دی گئی۔ تیرا رخ مخطط قرآن ہے ہمارا، تیرا رخ مخطط قرآن ہے ہمارا، بوسہ بھی لیں تو کیا ہے ایمان ہے ہمارا۔ جب تک کڑی اٹھائی گئی ہم کڑے رہے، جب تک کڑی اٹھائی گئی ہم کڑے رہے، ایک ایک سخت بات پہ برسوں اڑے رہے۔ یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے صاحب وہ کبھی اس کے دل کی کلی کھلی ہی نہیں۔ اور اسی غزل کا ایک شعر اور سن لیجئے، پرلطف شعر ہے کہ فرہاد و قیس ساتھ کے سب کب کے چل بسے، فرہاد و قیس ساتھ کے سب کب کے چل بسے، دیکھیں نباہ کیونکہ ہو اب ہم چھڑے رہے۔ یہ میر صاحب ہیں۔ تو یہ جو ابھی شاہد صاحب نے بات کہی کہ میر کو مکمل صورت میں دیکھیں، بس آخری میں پیراگراف میں، میر کے یہاں ہم اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ تقریباً پوری 20ویں صدی کے عرصے میں مطالعہ میر کی عام روش پر انہی خیالات کا گہرا اثر رہا جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اس دوران کئی سربراہ نقادوں نے میر سے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور اپنے اپنے طور پر میر کو سمجھنے سمجھانے کی سعی کی، لیکن ان مطالعات میں جہاں ایک طرف میر سے عقیدت کا عنصر حاوی نظر آتا ہے تو دوسری طرف ایسے مطالعے سامنے آئے جن میں کلام میر کو مخصوص نظریات کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ ان دونوں طرح کے مطالعات کے پیش نظر کچھ نام میں نے لیے ہیں، عسکری صاحب، حسن لکھنوی وغیرہ۔ 20ویں صدی کے اواخر کا زمانہ اس لحاظ سے بے حد ثمرآور کہا جا سکتا ہے کہ میر کے بارے میں 3 قابل ذکر مطالعے ہمارے سامنے آئے، یعنی قاضی افضال حسین کی کتاب میر کی شعری لسانیات 1983، گوپی چند نارنگ کی کتاب اسلوبیات میر 1985، اور شمس الرحمن فاروقی کی 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب شعر شورانگیز 1990 تا 1994، چونکہ اس کی 4 جلدیں۔ اول الذکر دونوں کتابیں اگرچہ مختصر ہیں لیکن یہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں کہ ان میں کلام میر کے چند مخصوص فنی پہلوؤں کو پہلی بار معروضی صورت میں دلائل اور مثالوں کے ساتھ زیر بحث لایا گیا۔ اس سے مطالعہ میر میں نئی جہتوں کا اضافہ ہوا۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطالعہ میر کے بارے میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس کے ذریعے موجودہ عہد میں میر کے حقیقی تفہیم اور تعین قدر کے وہ دروازے کھل گئے جو آب حیات اور مغربی تصورات ادب کے پھیلاؤ کے زیر اثر بڑی حد تک بند ہو چکے تھے۔ شمس الرحمن فاروقی کے اس محتم بالشان مطالعے کو کلاسیکی غزل کی حقیقی تفہیم کے ساتھ ساتھ کلام میر کی نظریاتی اور عملی تنقید کا غیر معمولی نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جدید ادبی معاشرے کو پہلی بار اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ کلاسیکی شاعری بالخصوص غزل کی تفہیم کلاسیکی شعری تصورات اور رسومیات ہی کی روشنی میں بامانی ہوگی۔ کلاسیکی غزل کی شعریات کے تفصیلی بیان کے ساتھ انہوں نے کلام میر کے مختلف پہلوؤں کو نہایت مفصل صورت میں
بیان کر کے میر کی حقیقی عظمت کے احساس کو نئے زمانے کے سامنے روشن کر دیا۔ چونکہ فاروقی صاحب کو سب سے بلند پایا میر شناس کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے میں اپنے سلسلہ کلام کو میر سے متعلق انہی کے درج ذیل خیال پر ختم کرتا ہوں۔ ان کا اقتباس سے 3-4 سطریں۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ میر کا کلیات مجھے چارلس ڈکنس کی یاد دلاتا ہے۔ وہی افراتفری، انوکھے اور معمولی اور روزمرہ اور حیرت انگیز کا امتزاج، وہی افراط، وہی تفریط، وہی بے ساختہ مگر حیرت انگیز مزاح کی آپ نے بھی دیکھا، وہی بے ساختہ مگر حیرت انگیز مزاح، وہی بھیڑ بھاڑ۔ معلوم ہوتا ہے ساری زندگی اس کلیات میں موجزن ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔